اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ سی گرامر میں دعا کے ٹیبل کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم پہلے اس پارے کے پہلے 5 صفحے پڑھیں گے۔ پہلے صفحے کے اشارے انگوٹھے پہ لیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیوں؟ فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ مختصراً ان اشاروں کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے چند اسما دیکھے تھے۔ مصلح تو جمع تھا مصلحون، مصلحین۔ مفسد جمع تھی مفسدون، مفسدین۔ صفیحہ، صفیحہ، صفحاء۔ 3 حرفی صحیح افعال جو فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ آتے ہیں، ان میں ہم نے دیکھا تھا شعرا، یشعرو، اشعر۔ شعرا، یشعرو، اشعر۔ شعرا، یشعرو، اشعر۔ شاعر، مشہور، شعور۔ علما، یعلم، علم۔ علما، یعلم، علم۔ علما، یعلم، علم۔ عالم، معلوم، علم۔ آج ہم دعا کا ٹیبل دیکھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ کمزور حروف جو ہیں کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں، واو، یا اور الف۔ جیسے یہ وہابہ میں واو آیا تو یہ کیا ہے؟ کمزور فعل ہو گیا۔ وعدہ میں واو آیا، یہ کمزور فعل ہو گیا۔ کالا میں الف آیا، کمزور۔ تو اس کو ایسے سمجھیں، اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس فعل میں یہ واو یا الف میں سے کوئی آ جائے وہ کمزور فعل ہو جاتا ہے۔ تو کمزور فعل کے بارے میں آپ نے 3 باتیں یاد رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو ہے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے ہی وزن پہ آتی ہیں، یعنی یہ انہی کے اسٹائل میں سے کسی ایک پر ان کے ٹیبل بنے گے۔ دوسری بات یہ، چونکہ یہ کمزور حروف ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے۔ مثلا دیکھیے یہ واو ہے، جب تھک جاتا ہے تو اپنی جگہ یا الف کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یا جب تھکتا ہے وہ اپنی جگہ واو یا الف کو کھڑا ہے۔ اسی طرح الف جب تھکتا ہے تو اس کی جگہ واو یا پھر یا میں سے کوئی آ جاتا ہے۔ تو یہ سب تبدیلیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں، یہ مقصد ہے۔ تیسری بات جو ہے کمزور افعال کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں اگر کمزور حرف الف آ رہا ہے اس میں، جیسے کالا، جیسے زادہ، جیسے داعا، یعنی کمزور حرف آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے الف جو ہے یہ اصل میں بدلی ہوئی شکل ہے واو یا یا کی۔ الف اصل حرف نہیں ہوتا۔ ماضی میں اگر 3 حرفی جو ہے مادے کے اندر کہیں الف نظر آئے تو سمجھ لیں وہ اصل حرف نہیں ہے، اس کی جگہ یا تو واو ہے یا پھر یا ہے جو بدل کر الف نظر آ رہا ہے۔ مثلا واو کی مثال لیں، کالا، اس میں جو الف ہے یہ واو کی جگہ آیا ہوا ہے۔ دا، اس میں جو ہے الف واو کی جگہ۔ یا کی مثال لیجئے،
قادہ میں الف جو ہے یا کی جگہ ہے، زادہ میں الف جو ہے یا کی جگہ ہے. یہ دیکھیں کالا کے اصل روٹ لیٹر ہیں کاؤ واو لام، اس کا مطلب ہے کالا میں واو جو ہے وہ اس کی جگہ الف آیا ہوا ہے. دا کے جو ہے روٹ لیٹر ہیں دال اینڈ واو، اس کا مطلب ہے دا میں جو یہ الف آیا ہے یہ کس کی جگہ ہے؟ واو کی جگہ. قادا کا روٹ لیٹر دیکھیں کاف یا دال، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو قادا میں الف ہے یہ کیا ہے؟ یا کی جگہ آیا ہے. زادہ کو دیکھیں اس میں کیا ہے روٹ لیٹر؟ زا یا دال، اس کا مطلب ہے زادہ میں جو الف ہے وہ کس کی جگہ آ رہا ہے؟ یا کی جگہ. تو یہ تیسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی 3 حرفی کمزور فعل میں الف نظر آ رہا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی حالت ہے، یا تو واو کی ہے یا کی. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا واو یا ہے؟ یہ ایسا ایسا آپ کو ایکسرسائز سے پتہ چلے گا. جیسے ابھی یہ ہم دا کا ٹیبل کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ الف جو ہے وہ واو کی جگہ ہے یا کی جگہ. صحت مند افعال ہمیں پتہ ہے فتح، نصرہ، دربہ، سامیہ ہے. اور کمزور افعال کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اعلیٰ زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، لا ہدا. اس طرح ہمیں یہ جو ہے کمزور افعال کے 6 ابواب کے نام بھی یاد ہو جاتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں دا. دا کو دیکھیے اس میں تبدیل شدہ لفظ یا کمزور لفظ کون سا ہے؟ الف ہے. یہ الف جو ہے یہ اصلی نہیں ہے. دیکھیں 3 حرف کا کمزور لفظ کیا ہے؟ دا. الف نظر آ رہا ہے تو یہ الف جو ہے یا تو واو ہوگا یا ہوگا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی ہم چلتے ہیں آگے سے ڈھونڈنے کے لیے. پہلے اس کے ماضی کا جو ہے ٹیبل دیکھیں. دا اس نے پکارا، داؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعت اس مؤنث نے پکارا. اس کا مکالمہ دیکھیے. حل دعا نام دا، حل داؤ نام داؤ، حل داؤتا نام داؤ، حل داؤتم نام داؤ. اب ایک لفظ کا اضافہ ہم نے اس میں کر دیا اللہ کا. دیکھیں حل دعا اللہ نام داؤ، حل دعا اللہ نام داؤ، حل دعوت اللہ نام دعوت اللہ، حل دعوت اللہ نام دعوت. اب مدارے کے لیے جب ہم نے یہ دا کو ان کے مقابلے میں رکھا تو سمیہ کے وزن پہ تو یہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں زیر نہیں ہے، سمیہ کو زیر چاہیے. پیچھے یہ 3 رہ گئے. جب فتح کے سامنے رکھا اس پہ زبر ہے تو یہ کیا بنا؟ دا یدا. جب نصرہ کے سامنے رکھا اس پہ پیش ہے یہ بنا دا یدو. جب یہ دربہ کے سامنے رکھا یہ بنا دا یدی. یدا یدی یہ مشکل ہے کہنے میں، یدو آسان ہے، یہ اس کا ہے. لیکن یہاں آپ کو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. کیا؟ دا میں یہ جو الف تھا اب یہاں یہ الف نہیں آ رہا ہے، یہ واو آئے. اس کا مطلب ہے ہم نے شروع میں کہا تھا یہ الف یا تو واو ہوگا یا. تو یہ اب یہ جو اس کی شکل سامنے اس سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ واو ہے. الف اصل میں یہاں پہ کیا ہے؟ واو ہے، بدلی ہوئی شکل ہے. تو دا یدو. یدو کا ٹیبل جو ہے مضارع کا دیکھیں. یدو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، تدعو آپ پکارتے ہیں یا پکاریں گے، ادعو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں پکاریں گے، ندعو ہم سب پکارتے ہیں پکاریں گے، تدعو عورت پکارتی ہے یا پکارے گی. آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں. حل یدو نعم یدعو، حل یدعونا نعم یدعونا، حل تدعو نعم تدعو، حل تدعونا نعم ندعو. امر کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ ماضی ہے، اس سے پہلے مضارع بناتے ہیں. جب یہ مضارع بنایا تو اس کی علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں اور جو ہی آخری لفظ ہوتا ہے اس کو سکون دیتے ہیں. اس میں پہلے سے سکون ہے. یہ رہ گیا دال پہ جزم، عین پہ پیش اور واو پہ سکون. واو کمزور حرف ہے، امر بنتے ہوئے یہ غائب ہو جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ دال سکون کے ساتھ ہے. اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تو ہم کیا کریں گے؟ ایک جو ہے وہ حمزہ لائیں گے. حمزہ وصلی سے کہتے ہیں. یہ جب لاتے ہیں اب یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کس باب سے ہو. اگر ہم اسے کہتے ہیں ہم باب فتح سے ہے تو یہ ادھر زیر لگا لیتا اپنے نیچے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ باب نصر سے تو یہ پیش لگا لیتا ہے. اگر یہ باب جو ہم کہتے ہیں جو ہے وہ فتح سے ہے تو یہ زیر لگاتا ہے. اگر سمیت
یعنی نون والا باب کے سوا باقی سب کے لیے کیا ہوگا؟ زیر لگے گا، زبر نہیں لگتا. تو کیا بن گیا ہمارا مت؟ دا یدو سے ادعو، دا یدو سے ادعو. اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ امر کے اندر تو آخری لفظ پہ جو ہے کیا سکون ہوتا ہے، یہاں پہ تو پیش آ رہا ہے. اصل میں ہے ہی سکون، وہ یہ ہے واو پہ ہے. واو جب گیا وہ اپنے ساتھ اس سکون کو بھی لے گیا، تو لہٰذا پیچھے وہی اصل لفظ جو اینڈ پہ پیش تھا وہ رہ گیا. تو لہٰذا یہ ادعو بنا، دا یدو سے ادعو، یعنی اینڈ پہ سکون نہیں آئے گا. اور دوسری وجہ یہ، اگر فرض کر لیں میں اس پہ سکون ڈالتا ہوں، دال پہ بھی سکون ہے، اس پہ بھی ہے، دو سکون والے جو ہیں یہ کیا ہے؟ ساکنائن، اس کو کہتے ہیں عربی میں ساکنین، دو ساکن ہو گئے اکٹھے. جب دو ساکن ہو جاتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے، تو اس لیے بھی ہم اس کو نہیں چھیڑتے کہ عین کا اپنا جو ہے ذاتی یہ پیش ہے اس کو نہیں چھیڑتے. اور دوسری وجہ اگر چھیڑے تو یہ جو لفظ نہیں پڑھا جائے گا. آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں. ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکار. کیونکہ ادعو اور ادعو میں دونوں میں پیش کی آواز آتی ہے، ایک جیسے لگتے ہیں، تو اس کا فرق کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ادعو کو تھوڑا ایسا بولتے ہیں ادعو، اور واو والے کو تھوڑا سا کھینچ لی جاتا ہے. ادعو لا تدعو، لا تدعو، تاکہ پتہ چلے یہ جمع کا صیغہ ہم واو والی فا والا بول رہے ہیں. ادعو تو جو ہے مان پکار، تو کیا کہے گا؟ ادعو میں پکارتا ہوں یا پکارتی ہوں. ادعو تم سب پکارو، تو کیا ہوگا؟ ندعو ہم سب پکارتے ہیں. اسی طرح اگر میں کہیں ادعو اللہ، اللہ کو پکار، تو کہے گا ادعو اللہ، اللہ کو پکارتا ہوں یا پکارتی ہوں. ادعو اللہ تم سب اللہ کو پکارو، تو کہیں گے ندعو اللہ، ہم سب اللہ کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے. لا تدعو تو مت پکار، تو کیا کہے گا؟ لا ادعو میں نہیں پکارتا. لا تدعو تم سب مت پکارو، لا ندعو میں نہیں پکار، ہم نہیں پکارتے. اب اضافی لفظ اس پہ لے آئیں، لا تدعو غیر اللہ، تو کیا ہوگا؟ لا ادعو غیر اللہ. لا تدعو غیر اللہ، یہاں پہ جمع گیا تو کہیں گے لا ندعو غیر اللہ. تو یہ جو ہمارا اب آ گیا فاعل فعل مفعول. فاعل ہوتا ہے دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعاؤن پکارنا، یا دائن مدعو اینڈ دعا. اب پورا ٹیبل دیکھیں. هل انت دان نام آنا ہے، هل انتم دان نام نام دا. دا اس نے پکارا، داؤ ان سب نے پکارا، داؤ تھا آپ نے پکارا، داؤ میں نے پکارا، داؤ تم آپ سب نے پکارا، داؤ نہ ہم سب نے پکارا، داعت اس وقت نے پکارا. یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعونا وہ سے پکارتے ہیں یا پکاریں گے، تدعو آپ پکارتے ہیں یا پکاریں گے، ادعو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں یا پکاریں گے، ندعو ہم سب پکارتے ہیں پکاریں گے، تدعو وہ عورت پکارتی ہے پکاریں گے. ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعان پکار. اب اس کی 6 چابی دیکھیں. دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو پکار، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعان پکارنا. اس میں غور کریں، دا جب ہم ماضی کا کہتے ہیں تو یہاں پہ کیا داؤ ہوتا ہے، داؤ اور داعت تک جو ہے یہ اسی طرح جاتا ہے، یعنی یہاں پیش نہیں آنا. نارملی ہم پیش کہتے ہیں، جیسے فعلا فعلو پیش کے ساتھ بولتے ہیں، یہاں پیش کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس کو خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ دا کے بعد آپ کہیں گے داؤ، دا داؤ، داؤ تا، داؤ تو، داؤ تم، داؤ نہ، داعت، یعنی یہ زبر کے ساتھ چلتا ہے. اسی طرح جب یہ مفعول بولتے ہیں دائن، تو اس کی جمع جو ہے پھر پیش میں آ جاتی، داؤد، دائن سے داؤن، دائین، تو یہ جو ہے تو یہاں پہ پیش واپس آ جاتی. بس اس نے پکارا اپنے رب کو، اس کی عربی کیا ہوگی؟ فدعا ربہ، یعنی اس نے اپنے رب کو پکارا. ادعو ربکم تضرعا، یعنی گڑ گڑاتے ہوئے، کیا مطلب؟ اور پکارے اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے. حل تدعو ربک یہ واحد ہے، تو کہیں گے نام ادعو ربی، ربک جو ہے وہ ربی میں تبدیل ہو جائے گا.
یہ تلا کا ٹیبل ہے، تلا، تلو، تلوتا، تلوتو، تلوتو، تلونا، تلان. اسی طرح مضارع یتلو، یتلونا، تتلو، تتلو، اور جو ہے تتلونا، نتلو، تتلو. یہ دیکھ لیں یہاں پیش نہیں آیا، یہاں اتلو زبر سے آ رہا ہے. نارملی ہوتا تتلو، اتلو ہونا چاہیے تھا، یہ اتلو آ رہا ہے. اب یہاں دیکھیں آگے، اتلو، اتلو، لا تتلو، لا تتلو، تالن، متلون، تلاو. دیکھیں اگر یہاں یہ پیش آتا اتلو اور یہ بھی اتلو تو اس کے تلفظ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، یعنی امر کا اور یہ جو ہے مخاطب واحد کا جو ہے جو صیغہ ہے مضارع کا، یہ ایک جیسے ہو جاتے، فرق نہ ہوتا. اس لیے یہاں پہ کیا اتلو کرتے ہیں مضارع میں، اتلو، اتلو کی بجائے اتلو. اتلو فوراً بتا دیتا ہے یہ مضارع کا ہے، اتلو جو ہے وہ کیا ہے امر کا. تو اس لیے اس پہ توجہ رکھیں کہ اس پورے ٹیبل میں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اس کا مخاطب جو ہے پیش سے نہیں آتا. کیوں پیش سے آئے تو اتلو اور یہ اتلو جو ہے یہ جمع کا ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. اتلو، اتلو یا یہ اتلو، یہ تینوں کنفیوز کریں گے. اس لیے یہ کیا ہے اتلو، یتلو، یتلونا، تتلو، اتلو، تتلونا، نتلو، تتلو. تو یہ اس میں یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. یہ پورا ٹیبل آ گیا. آئیے اس پورے ٹیبل کو دیکھتے ہیں. تلا، اس نے تلاوت کی، تلا، ان سب نے تلاوت کی. تلوتا، آپ نے تلاوت کی. تلوت، میں نے تلاوت کی. تلوت، آپ سب نے تلاوت کی. تلونا، ہم سب نے تلاوت. تالت، اس عورت نے تلاوت. یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے گا. یتلونا، وہ سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. تتلو، آپ تلاوت کرتے ہیں کریں گے. اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں یا کروں گا. تتلونا، آپ سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. نتلو، ہم سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. اتلو، تلاوت کر. اتلو، تم سب تلاوت کرو. لا تتلو، تلاوت مت کر. لا تتلو، تلاوت مت کرو. تعلن، تلاوت کرنے والا. متلون، جس کی تلاوت کی جائے. تلاوت، تلاوت کرنا. یہ کل کسی نے کوڈز کی بات کی تھی جی، یہ کوڈز کیا ہوتے ہیں؟ تو اب یہ مجھے نہیں پتا وہ سسٹر اس وقت کلاس میں ہے بھی یا بس حالانکہ کل میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے اگر کوڈ سیکھنا تو درائی کی کلاس میں آئیے. 3 حرفی الفاظ کا پہلا باب ہے فتح، اس کا کوڈ ہے فا. فا سے کیا بنتا ہے؟ فتح، یفتح، افتح. کوڈ کیا ہے؟ فا. دوسرا باب جو ہم نے پڑھا وہ ہے نون، نصرہ. نصرہ کا جو ہے کیا ہے؟ کوڈ کیا ہے؟ نون ہے، یعنی نصرہ ینصرو انصر. اور اگلا ہے دواد. دواد کیا ہے؟ دربا کا کوڈ ہے. دربا یدربو ادرب. آگے ہے سمیا، اس کا کوڈ ہے سما. سین، سین سے سامیا یسمع اسما. تو یہ صحیح افعال کے 4 کوڈ ہوں گے. فا، فتح یفتح افتح کا. نون، نصرہ ینصرو انصر. داد، دربا یدربو ادرب. سین، سامیا یسمع اسما. اب آئیے کمزور افعال کی طرف. یہ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا، دیکھیے واو این، یہ کوڈ ہے. یہ کیا ہے؟ کمزور افعال کا کوڈ ہے واو این. اس سے بنتا ہے کیا؟ وعدہ یعیدو اد. واو این کس کا کوڈ ہے؟ وعدہ یعیدو اد کا. پھر اگلا کوڈ دیکھیں کاف الف کا، یہ بھی کوڈ ہے. یہ کس کا کوڈ ہے؟ کالا یقولو کل. کالا یقولو کل کا کوڈ کیا ہے؟ کالا کا. پھر ہے زا، یہ کس کا کوڈ ہے؟ زادہ یزیدو زد. اگلا دیکھیں دال این. دال این جو ہے یہ کوڈ کس کا ہے؟ دا یدو ادر. اور ہاتھ دال، ہاتھ دال جو ہے کس کا کوڈ ہے؟ ہادا یہدی اہدی. اور پھر اگلا ہے شاہ، شین الف شاہ. شاہ جو ہے یہ کس کا کوڈ ہے؟ شاع یشاؤ شاہ. تو یہ کمزور حروف کے کوڈ ہیں. کون سا؟ واو این وعدہ کا، کاف الف جو ہے کالا کا، زال الف جو ہے زادہ کا، دال این جو ہے دا کا، ہا دال جو ہے ہدا کا، شین الف جو ہے شاہ کا. اب آئے 3 حرفی حروف. 3 حرفی یا یکساں جو ہے اس میں پہلا کوڈ ہے دود لام. یہ کوڈ ہے دلہ یا دلو دلہ کا. اس کے بعد ہے زاد نون. زاد نون سے کون سا ہے؟ زنہ یا زنو زنہ. اور تیسرا جو ہے میم سین کسی مسا. مسا جو ہے کیا ہے؟ مسا یا مسو مسا. مسا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوڈ ہے، ان کو کوڈ کہتے ہیں. یہ جو مختصر ایک علامت لکھی جاتی ہے
جس سے ایک باب کا پتہ چلتا ہے، آیا چاہے وہ باب جو ہے کیا ہے، صحیح افعال کا ہو، صحیح حروف والا ہو، یا کمزور افعال کا ہو، کمزور حروف والا ہو، یا جو ہے یکساں حروف والا ہو، یا اسی طرح حمزہ کا آگے آئے گا تو حمزہ والے حروف کا ہو، تو اس کے کوڈ جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح لکھتے ہیں۔ آگے جب آپ QC3 میں جائیں گے تو پھر وہ مزید فی کے اپنے کوڈ آتے ہیں، وہ وہاں پہ ہم پڑھیں گے۔ یہ یہاں پہ یہ سارے کوڈ آپ کے لیے آج کی کلاس میں نے کہا تھا میں لے آؤں گا، وہ میں لے آؤں، اب وہ مجھے تو نہیں نظر آ رہی جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی۔ تو کیا آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے، تو جن جن نے کرنا ہے پلیز اس کو وقت پہ کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا یوم القیامہ انک علی